बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। इसके बावजूद के सऊदी अरब के अंदर वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया गया था सऊदी अरब की अपनी हुकूमत के एक इदारे के सरबराह की तरफ से कि चांद नजर नहीं आना। लेकिन इस सब के अंदर वो शख्स जिसकी वजह से सऊदिया समेत पूरा अरब वर्ल्ड बरोज जुम्मा ही ईद मनाएगा, वरना पहले यह फैसला हो चुका था कि ईद उल फित्र 22 अप्रैल बरोज हफ्ता ही होगी। यह शख्स जिसने सऊदी अरब को और पूरे अरब वर्ल्ड को एक तनाजे से बचाया है, यह शख्स कौन है? इसके साथ ही साथ एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में ईद का चांद नजर नहीं आया, लेकिन मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब ने कानूनी तो की है, लेकिन पूरी दुनिया में 29 और पाकिस्तान में 30 रोजे क्यों? यह एक सवाल भी है और यह सवाल भी अब खड़ा हो चुका है और बड़ा वाज़े तौर पर यह सवाल जो है यह बहुत से लोगों के ज़हनों में आ भी रहा है। मैंने पिछले वीलॉग के अंदर आपको सऊदी अरब की जो मून कंट्रोवर्सी है वो बताई कि एक जानिब सऊदी अरब की हुकूमत ने हुक्म दिया कि पूरी कौम जो है पूरे हमारी सल्तनत के अंदर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर जो मुसलमान है वो ईद का चांद देखे और वो अपने करीबी जो कोर्ट है उसे जाकर अपनी शहादत रिकॉर्ड कराए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सऊदी अरब की ये हुक्म आया और वही ऐलान करते हैं। लेकिन इसके साथ जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि सऊदी अरब का जो एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो सारे मामलात को देखता है, उसके सरबराह ने कहा कि भाई कोई चांस नहीं, नो चांस एट ऑल, ईद हफ्ते को होनी है, कोई चांस ही नहीं कि चांद नजर आ जाए। अब सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आने की इतलात मौसूल हुई। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के वस्ती, तमीर और होता सदीर में चांद नजर आया। इसके अलावा मुत्तहदा अरब इमारात में भी चांद नजर आया और वहां भी ईद जुम्मा बरोज अप्रैल ही मनाई जाएगी। दूसरी जानिब ओमान में भी शवाल का चांद जो है, वैसे अरब वर्ल्ड में ओमान जो है वहां पर शवाल का चांद नजर नहीं आया, ओमान जो कि अरब मुल्क है, और वहां पर ईद हफ्ता बरोज 22 अप्रैल होगी। यानी पूरे अरब वर्ल्ड में ईद एट लीस्ट आप ये कह सकते हैं कि एक दिन नहीं हो रही। कतर में भी माह शवाल का चांद नजर आया। कतर में जुम्मा 21 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। इलावा अजीम पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में ईद उल फित्र हफ्ते के रोज मनाई जा रही है। अब ये एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक में 29 और पाकिस्तान में 30 रोजे क्यों हैं? तो वो सवाल भी हम जरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब की रॉयल कोर्ट जो है उसने कंफर्म कर दिया कि जुमा जो है वो ईद होगी। पाकिस्तान में जुमातुल विदा होगा कल, और जो मुसलमान हैं वो ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और रोज़ा रखने की तौफीक दी है और आपने स्टेट का जो डिसीजन होता है, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का जो डिसीजन होता है उसके साथ चलना होता है। ये एक तकाजा भी है शरई लिहाज से भी। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन दे दिया इबादत के लिए। पाकिस्तान के हालात के लिए दुआ करें, जुमातुल विदा होगा और माह रमज़ान की जितनी बरकतें समेट सकते हैं वो बरकतें समेटें। अब मामला जो बना है वो बड़ा दिलचस्प है। डॉक्टर अब्दुल्ला खुदैरी हैं और ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी सेंटर जो है उसके हवाले से एक चीज़ हुई, और जो इस सारे मामले में एस्ट्रोनॉमी सेंटर ने प्रीमेच्योरली, यानी कि चांद देखने से पहले ही और चांद का वक्त होने से पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि हिलाल शव्वाल जो है, यानी कि शव्वाल का जो चांद है वो आज नहीं देखा जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा। और इस सब के अंदर द सर्च विल स्टार्ट एट 6:22 एंड द क्रिसेंट विल बी पॉसिबली सीन एट द ऑब्जर्वेटरी फॉर अबाउट 24 मिनट्स, यानी 24 मिनट तक देखा जाएगा। अब मैं इसकी पूरी सर्च जो है वो आपके सामने रखता हूं क्योंकि एक तो आपको पता है कि एक रेयर किस्म का सोलर एक्लिप्स, यानी कि जो सूरज ग्रहण है वो भी है, उसकी वजह से भी चांद जो है वो नहीं देखा जाएगा। उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आने हैं। और इस सब के अंदर जो मेन साइटिंग कमेटी है वो सुदैर 150 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ रियाद, वहाँ पे बैठी। और इस सब के अंदर जो इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये एरिया क्यों, वो इसलिए कि ये एक बड़ी अच्छी एलिवेशन है और यहाँ पे जो वेदर है वो बड़ा अच्छा होता है ताकि चांद को देखा जा सके। एस्ट्रोनॉमर हैं डॉक्टर अब्दुल्ला खुदैरी जो कि कमेटी को लीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल बॉडी होती है उसने अनाउंस करना है, और सुदेर, तुमैर, रियाद और बाकी शहरों के अंदर चांद की तलाश जारी थी।
اور جو سدیر اور تمیر ہیں انہیں فائنل ان ریسنٹ ایئرز ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہی فائنل ممالک ہوتے ہیں جہاں پہ یہ فائنل ایریاز ہیں جہاں پہ اگر چاند نظر آیا تو عید ہوگی. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی ویسے جہاں پہ ویدر کنڈیشنز بہتر ہوں, کیونکہ آپ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ کے پی میں نظر آ گیا, کچھ شہادتیں موصول ہو چکی ہیں پاکستان میں, آپ کو یہ بھی بتا دوں ان شہادتوں پہ میں آتا ہوں. اور اس سارے معاملے میں چیف اسٹرانومر ڈاکٹر عبداللہ خدیری جو ہیں وہ المجمع یونیورسٹی آبزرویٹری سائٹ جو ہے وہاں پر گئے اور انہوں نے ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ دی تھی. اور اسٹرانومر جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اٹ از امپاسبل ٹو سی دا کرسنٹ دس ایوننگ اینڈ آئی چیلنج اینی ون ہو سیز اٹ ٹو فوٹوگراف اٹ ایز ایویڈنس. یعنی وہاں پہ سعودی عرب کے اندر بھی یہ بات ہو گئی, ورنہ وہاں پہ نہیں ہوتی چاند کی کنٹروورسی, کہ بھائی میں چیلنج کرتا ہوں آج امپاسبل ہے, اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے اسے کہیں مجھے تصویر لا کے دے دے, مجھے چاند دکھا دے. اچھا, اب یہاں پر آبزرویشن, لوکیشن, پورے معاملات, سارا طریقہ بنایا گیا. اور اس میں جو چیف اسٹرانومر ہیں ڈاکٹر عبداللہ خدیری, وہ اب یہ کوئی عالم اس کا نہیں تھا بیسکلی, ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ڈیزگنیشن, ان کی ڈیزگنیشن چیف اسٹرانومر ہے. انہوں نے بڑی ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ دی, یہ ایموشنل بھی, اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں بہت زیادہ ان بلیسڈ لوگوں میں شامل کر اور ہمیں چاند دیکھنے کی توفیق دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو توفیق دیتی ہے, یہ ایمان ہوتا ہے. اور انہوں نے یہاں پہ باضابطہ طور پہ بیٹھ کے خود جو 35 منٹ تک سدیر جو ہے وہاں پہ انہوں نے وہ کیا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ رپورٹ ہوا کہ ٹینس ڈسکشنز جو ہیں اسٹرانومرز کی سدیر میں ہوئیں, اور مین کمیٹی جو ہے سدیر کی اس میں کچھ ڈس ایگریمنٹس ہوئے, کچھ اسٹرانومرز نے ڈسینٹ کیا, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے. اور اس سب کے اندر دا کرسنٹ ویلز یہ چیف اسٹرانومر ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی میری سربراہی میں جو ہوگا وہی فائنل ہوگا. اور اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایسٹرن جو پروونسز ہیں سعودی عرب کے, وہاں سے تو کوئی شہادت نہیں ہوئی. اور اس سب میں وٹنسز جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئیں, اور پھر اس سب کے اندر اب ڈاکٹر عبداللہ خدیری جو ہیں انہوں نے چاند جو ہے وہ دیکھا, اور انہوں نے یہ باضابطہ طور پہ پھر رائل کورٹ نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی. یعنی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس کنٹروورسی کو ونس اینڈ فار آل, آبویسلی اختلاف ہوتا ہے, اختلاف تو پھر کمیٹی میں ہوتا ہے, لیکن یہ اختلاف میں نے آپ کو پورا اس کا معاملہ بتا دیا. پاکستان میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ملک بھر میں کہیں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے پاکستان کے کسی بھی حصے سے چاند کی رویت کی شہادت موصول نہ ہونے کا اعلان کر دیا. شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے جہاں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اس اجلاس کی صدارت کی. اس میں رویت ہلال کمیٹی کے ارکان, محکمہ موسمیات کے نمائندے اور سپارکو کے نمائندے بھی شامل تھے. یہ آپ کی اسپیس ایجنسی جو ہے اچھی چیز ہے. زونل رویت ہلال کمیٹی لاہور نے اعلان کیا کہ پنجاب سے کہیں شوال کا چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی. لاہور میں چاند اگر دیکھا جاتا تو 7:10 تک دیکھا جا سکتا تھا. اور اس سب کے اندر کراچی میں زونل رویت ہلال کمیٹی نے بھی کہا کہ انہیں کوئی چاند موصول نہیں ہوا, اور 7:17 تک 7:17 تک کراچی میں ٹائم تھا چاند دیکھنے کا. اسلام آباد اور کوئٹہ میں بھی چاند جو ہے وہ نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. اور زونل رویت ہلال کمیٹی, جو رویت ہلال کمیٹی کی پشاور میں کمیٹی ہے, اس کے رکن حافظ عبد الغفور نے کہا کہ پشاور میں بھی چاند نظر نہیں آیا. اور تمام زونل کمیٹیوں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا. عید پورا پاکستان انشاءاللہ العزیز جو پورا پاکستان ایک ساتھ ایک ہی دن منائے گا. اب یہاں پہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ کو پتہ ہے مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب پشاور کی مسجد میں بیٹھتے ہیں, اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس اعلان کے بعد بھی بیٹھے رہے, یعنی انہوں نے اپنے تسلی کے لیے یہ ساری چیزیں کی. اور مسجد قاسم علی خان کمیٹی کو چاند کی شہادتیں موصول بھی ہوئیں, اور مسجد قاسم علی خان کمیٹی کو ہنگو سے 2 اور سرائے نورنگ سے 1 غیر مصدقہ چاند دیکھنے کی اطلاع جو ہے وہ موصول ہوئی. تو ظاہری بات ہے کہ ہر شہادت جو آتی ہے وہ کنفرم نہیں ہوتی, اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے, ہر شہادت کو آپ انٹرٹین بھی نہیں کر سکتے, مصدقہ اور غیر مصدقہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب جو ہیں, اجلاس ختم ہوا ہے اور کوئی بھی مصدقہ شہادت موصول نہیں ہوئی, لہٰذا یہ کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ کل 30واں روزہ ہوگا. عید الفطر 22 اپریل بروز ہفتہ ہوگی, یعنی کہ انہوں نے اپنی تسلی کر کے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اس معاملے سے ایگری کیا ہے. اور یہ ایک بڑی چیز ہے, لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب جو ہیں, ان کے والے سے یہ بات کی جاتی تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہاں کے حساب سے وہ عید کرتے ہیں,
اور وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی اپنی عید جو ہے وہ ان کی عید سعودی عرب کے ساتھ ہوتی. تو اٹ از دا فرسٹ ٹائم, ہوپ فلی آئی گیس اٹ از کوائٹ ریئر, چلیں یہ کہہ لیتے ہیں بیکاز آئی ایم ناٹ شیور, بٹ اٹ از کوائٹ ریئر, یہ بہت ریئر ہے کہ سعودی عرب سے سیپریٹ عید جو ہے وہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کے ہیں. تو یہ انہونی ہے, لیکن اچھی انہونی ہے. ایسی انہونیاں ہونی چاہیے, پورے ملک کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے. ہر علاقے کے اپنے اصول ہوتے ہیں. ایون عرب ورلڈ میں آپ دیکھ لیں, عمان میں نہیں ہو رہی عید تو نہیں ہو رہی, پورا ملک اپنے ملک کے حساب سے چلتا ہے, اور پورا جو کنٹری ہے آپ کا وہ اسی طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے. یہ نیشنل یونٹی بہت ضروری ہوتی ہے. سعودی عرب میں بھی کنٹروورسی کریٹ ہو رہی تھی, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کنٹروورسی ختم ہوئی. تو پاکستان میں بھی الحمدللہ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کنٹروورسی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے تھی, اور جو کہ ویسے بنی ہی نہیں, اور الگ انہوں نے اپنی تسلی کر لی. اور ظاہر بات ہے اگر انہیں چاند کی مصدقہ کو اطلاع ملتی تو وہ عید اناؤنس بھی کر دیتے. اور obviously there is a big chunk of population جو ان کے اس چاند کی رویت کے فیصلے کے ساتھ ہی کرتے ہیں. That is why people were waiting for him. I personally think کہ this shouldn't happen. یہ ایک چیز ہے, اور ایک نیشنل یونٹی کا پیغام جانا چاہیے, یہ اچھا ہوتا ہے, اور یہ ظاہری بات ہے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے نیشنل یونٹی. تو اچھی چیز ہے, رمضان ایک ساتھ ہو, عید ایک ساتھ ہو, اور یہ نہ ہو ہمیں کچھ دوستوں کو کل عید مبارک کہنی پڑے اور کچھ دوستوں کو پرسوں, یا کچھ دوست ہمیں کل سے عید مبارک کے میسیج بھیجنے شروع کر دیں. یہ مزہ نہیں آتا. ایک ملک ہے, ایک ساتھ عید انشاءاللہ آپ تو سب کر رہے ہیں. مفتی صاحب کا بھی بہت شکریہ, مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کا, میرے ہم نام بھی ہیں. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.